18 ذی الحجۃ الحرام کو عاشقان مصطفیٰ میرے آقا کے غلام حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک مناتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحجۃ الحرام اور 35 سنہ ہجری میں مدینۃ المنورہ میں آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیان کر کے سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا ہی خوب ہے وہ شخص جس کی راتیں گزرتی ہیں فرما برداری میں، ساجدہ سجدہ کرتے ہوئے، آناء اللیل رات کی گھڑیاں بھی فرما برداری میں گزرتی ہیں۔ کس انداز کے ساتھ؟ ساجدہ وقائما، سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے۔ یحذر الآخرہ، آخرت سے بڑے ڈرتے ہیں، وہ آخرت سے بڑے ڈرتے ہیں۔ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے، علم والے، علماء اور غیر عالم یہ برابر نہیں ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، تو عقل مند لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اس سے عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا جہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک وہ بندہ جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص جو بے باک ہے، غفلت کا شکار ہے، نہ شریعت سے محبت، نہ قرآن سے محبت، نہ نماز سے محبت، نہ روزے سے محبت، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مقدسہ سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات ہے کہ آپ ہیں وہ شخص جو فرما برداری کرنے والے ہیں، رات کے حصوں میں بھی، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں ہیں، آخرت سے ڈرنے والے، آخرت کے حساب کتاب سے ڈرنے والے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس آیہ مقدسہ میں جو ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد حضرت عثمان بن عفان ہے، یہ آپ کے حق میں آیہ مقدسہ نازل ہوئی۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، بات چل رہی تھی، تو میں نے اہل مجلس کو کہا کہ ابھی امیر المؤمنین آتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس وقت امیر المؤمنین تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، کہ وہ ایمان رکھیں، ایمان لائیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کریں، ثم اتقوا وآمنوا پھر ڈریں اور ایمان لائیں، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا پھر ڈریں اور نیک رہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے، محبت فرماتا ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ بیٹا، یہ جن لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، یعنی یہ آپ کے بارے میں بھی نازل ہوئی۔ تو یوں سمجھیں آپ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، جنہیں اللہ پیار فرماتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کی ان سے محبت ہے، اللہ کا ان سے پیار ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اگر احادیث کریمہ آپ دیکھ لیں تو ان میں بھی بے شمار فضائل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مل جاتے ہیں۔ آپ نے 82 سال کی عمر پائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلیفہ ہوئے اور 12 سال خلافت کو سنبھالا، 12 سال۔ اچھا جی، اور پھر یہ 18 ذی الحجۃ الحرام کو اپنا 35 سنہ ہجری میں یہ مصر کے جو باغی لوگ تھے انہوں نے شہید کیا آپ کو۔ 40 دن تک یہ یوں بھوک اور پیاس میں آپ کو رکھا گیا، نہ پانی جانے دیتے، نہ کوئی کھانا جانے دیتے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاور نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، آپ سٹرونگ نہیں تھے، سب کچھ تھا۔ 12 سال خلافت سنبھالی، اور ایسا بھی آتا ہے روایتوں میں کئی بار آپ کے چاہنے والے فوجی مجاہدین تیار ہو کے آپ کے پاس آئے کہ حضور آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان سے جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مدینہ میں خون خرابہ ہو، مدینہ میں خون خرابہ کتاب مجھے یہ پسند نہیں، کیونکہ پہلے احادیث میں میرے آقا نے کئی بار ارشاد فرما دیا تھا، صراحت بھی فرما دی تھی، اور کئی بار سرکار نے یوں وصیت بھی فرمائی کہ عثمان اس مصیبت پہ صبر کرنا، اس صبر کے بدلے میں جنت ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل احد جو پہاڑ ہے اس کے اوپر سرکار تشریف لائے، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر پاک بھی تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے یہ مبارک 4 ہستیاں احد پہاڑ کے اوپر، جبل احد کے اوپر تشریف لائیں تو جبل احد جو ہے یہ تھر تھرانے لگا، حرکت کرنے لگا۔ عاشقان مصطفیٰ تو یوں کہتے ہیں سرکار سے محبت کرتا تھا نا جبل احد، سرکار نے فرمایا ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ پہاڑ ہے، اللہ اکبر۔ تو عاشقان مصطفیٰ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگا کہ یار آج تو سرکار میرے اوپر جلوہ ہو گئے ہیں، سرکار میرے اوپر جلوہ گر ہو گئے ہیں، سرکار میرے اوپر تشریف لے کر آ گئے ہیں، تو جھومنے لگا گیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسبت یا احد، فرمایا اے احد ٹھہر جا، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ابھی حیات ہیں، میرے آقا خبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ہستیاں کون کون سی تھیں؟ نبی میرے آقا کی مبارک ذات، اور صدیق حضرت ابو بکر صدیق، اور 2 شہید حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان۔ تو یوں 40 دن انہوں نے آپ کے گھر کو گھیرے رکھا ان مصریوں نے، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان 40 دن بھی آپ کے جو عبادات کے معمولات تھے نا ان میں کمی نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی۔ ایسا آتا ہے کہ آپ پوری رات عبادت کرنے والے، اور آپ کی زندگی کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ رات کا پہلا حصہ تھوڑا سا آرام کر لیتے،
پھر کھڑے ہو کے ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے، اس وقت بھی تلاوت قرآن کر رہے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی محبت، میرے آقا کے دیے ہوئے کاموں سے کتنی محبت۔ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قراءت قرآن میں پوری امت کو جمع کیا، اور ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا لقب ہے جو صرف اس پوری دنیا میں آپ کو ہی ملا ہے، دو نوروں والا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کا نام لے کر میرے آقا خوش ہوں، خوشی کا اظہار فرمائیں۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ حدیث پاک میں ایسا فرمایا کہ عثمان میرا داماد ہے، میری بیٹیوں کو شوہر ہے۔ ایسا بھی آتا ہے حدیث پاک میں، فرمایا کہ میرے عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں تو ایسا ہی آتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے وحی کی تو میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا فرماتا، اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا فرماتا یکے بعد دیگرے، ایک کی وفات کے بعد، اگر ایک میری بیٹی فوت ہو جاتی تو اس کے بعد یوں ہی میں دوسری کا نکاح کر دیتا، اگر دوسری فوت ہوتی تیسری کا، یوں ہی اپنی 100 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کرتا۔ اتنا پیار میرے آقا کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہاں تک کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور فرمایا وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان، اور میرا رفیق جنت میں، میرا ساتھی وہ عثمان ہے، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آپ صاحب القبلتین بھی ہیں، یعنی دونوں قبلہ کی طرف، بیت المقدس اور کعبہ شریف دونوں کی طرف جو نماز منہ کر کے نماز پڑھنے والی شخصیات ہیں ان میں آپ بھی شامل ہیں۔ اور صاحب الحجرتین بھی ہیں، یعنی دونوں ہجرتوں میں آپ شامل تھے۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی اس وقت بھی آپ شامل تھے، اور جب مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا اس وقت بھی آپ شامل تھے، سوائے غزوہ بدر کے، کیونکہ اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ علیل تھی، بیمار تھی کافی زیادہ، تو سرکار نے حکم ارشاد فرمایا تھا عثمان آپ مدینہ میں ہی رہیں۔ اس غزوے کے علاوہ آپ ہر غزوے میں شامل رہے سرکار کے ساتھ۔ ہاں، اس غزوے میں جو آپ نے شرکت نہ کی اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک حکم تھا، اللہ کے رسول کے فرما برداری، کیونکہ سرکار کی شہزادی جو آپ کے گھر میں تھی وہ بہت زیادہ علیل تھی، بیمار تھی۔ پھر جب مال غنیمت تقسیم ہوا غزوہ بدر کے بعد، تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو اس میں مال غنیمت جو ہے اس کا حصہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کیونکہ سرکار صاحب شریعت ہیں، جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام کر دیں، تو گویا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود تھے، جنگ پر نہیں گئے تھے، غزوے میں شامل نہیں تھے، لیکن بات کیا تھی کہ وہ بھی اللہ کے رسول کا حکم تھا، وہ بھی آپ اللہ ہی کا کام کر رہے تھے، تو اس لیے آپ کو مال غنیمت سے حصہ دیا گیا۔